السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ اس سے پہلے کہ وہ ملازمہ کو آواز دیتا یا وہاں سے پلٹتا، اس کے کانوں میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گونجی تھی۔ ذاکوان کا چہرہ غصے سے مزید لال ہوا تھا۔ اس کی سرداری صاحبہ اتنا طوفان مچا کر اب مزے سے کسی کونے میں چھپی بیٹھی رو رہی تھی۔ ذاکوان آواز کی سمت کا تعین کرتا آگے بڑھا تھا جب وہ اسے بیڈ کی پچھلی سائڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روتی نظر آئی تھی۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ ذاکوان اس کے سر پر کھڑا اسے گھورتے ہوئے بولا، جو اس وقت اپنا ہوش پوری طرح بھلائے بس رونے میں مشغول تھی۔ اس کا دوپٹہ نہ جانے کہاں تھا، جبکہ ذاکوان والی شال بیڈ پر پھینکی گئی تھی۔ بنا دوپٹے کے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی وہ آرام سکون سے رونے کا شغل اپنائے ہوئے تھی۔ اس کے بال کیچر سے نکل کر اس کی کمر کے گرد پھیلے اس کے نازک وجود کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس کے دھیرے دھیرے ہلتے وجود کو دیکھتے ذاکوان کو تشویش ہوئی تھی۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھینچ چکا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اگلا لمحہ اس پر کیا قیامت ڈھانے والا ہے۔ وہ حسن کی دیوی اپنے ہوش ربا دل فریب حسن کے ساتھ اس کے بہت قریب تھی، اتنا کہ وہ اسے چہرہ بڑھا کر چھو سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہو چکا تھا، ستواناک، اور اس میں چمکتی نازک سی نتلی ذاکوان جتوئی کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ سب سے زیادہ غضب تو ان کپکپاتی نرم گداز پنکھڑیوں نے ڈھایا تھا۔ ذاکوان جتوئی جیسے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کے لیے خود پر قابو رکھ پانا بہت مشکل ہوا تھا۔ اس لڑکی پر وہ جائز حق رکھتا تھا، دل نے بہت اکسایا تھا اپنا حق استعمال کرنے پر، مگر وہ اس لڑکی کی مرضی کے بغیر کوئی ایسے گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت، لیکن اس سے نفرت کرتی تھی۔ اور ذاکوان جتوئی کے پاس ہمیشہ سے لوگ خود چل کر آتے تھے، اسے بس اس دن کا انتظار تھا جب سردارنی عنائشہ ذاکوان جتوئی خود اس کے پاس آ کر اپنی محبت کا اظہار کرے گی اور وہ بتائے گا کہ اس لڑکی کو قبولیت کی سند بخشنی ہے یا نہیں۔ ذاکوان اپنے جذبات پر پورا کنٹرول رکھتا اسے آزاد کرتا دور ہوا تھا۔ اس کے یوں آزاد کرنے پر عنائشہ لڑکھڑائی تھی جب ذاکوان نے بے اختیاری میں آگے ہوتے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اپنے سہارے کھڑا کیا تھا۔ ذاکوان جتوئی کا غصہ، جس کی دہشت سے سامنے موجود ہر ذی روح کانپ اٹھتا تھا، اپنی سردارنی کے سامنے اس کی ذرا سی جھلک بھی نہیں دکھا پایا تھا، جس بات پر وہ اندر ہی اندر اچھا خاصا تلملا بھی چکا تھا۔ کیا ہوا؟ ذاکوان کے انداز میں نرمی سی گر آئی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ذاکوان کو تشویش ہوئی تھی، کیونکہ اس کی سردارنی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے پیٹ میں بہت پین ہو رہا، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ عنائشہ اس کے کندھے سے سر ٹکاتی نکاہت بھرے لہجے میں بولی تھی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ ذاکوان نے فوراً موبائل نکالا تھا۔ نہیں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، عنائشہ نے اس کے کندھے سے سر اٹھاتے بھیگے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ اس کی دل نشیں آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے ذاکوان جتوئی نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ کچھ لمحے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد ذاکوان بیڈ پر رکھی اپنی شال اٹھا کر اس کے گرد لپیٹتا، اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتا روم سے نکل گیا تھا۔ زرجان کمرہ بند کیے بیٹھی تھی، وہ نہ کچھ کھا پی رہی تھی، نہ کسی سے کوئی بات چیت کر رہی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ونی والی بات سے ناراض ہے، مگر وہ تو اپنے دل کی دنیا اجڑنے کی وجہ سے حال سے بے حال تھی۔ اسے زندگی دے کر چھین لی گئی تھی، اور جس شخص نے چھینی تھی اس سے اس بات کی امید وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ دل شیر اتنا ظالم اور سفاک ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، پھر اچانک سے اس کی محبت کہاں جا سوئی تھی؟ کیا اس کے لیے اپنے سردار کا حکم اس کی محبت سے اس قدر اوپر تھا کہ وہ ان کے ایک بار کہنے پر اسے چھوڑ گیا تھا؟ وہ اسی طرح بیٹھی سسک رہی تھی جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی، مگر اس کے وجود میں ذرا سی بھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ زری، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی تھی جب اس کے کانوں میں مہر جان کی مہربان آواز ٹکرائی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، مگر اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دروازے کے قریب
ثانیہ بھابھی کھڑی نظر آئی تھی جو اس کے لیے لائی کھانے کی ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زری، تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں ہڑبڑاتا دیکھ وہ فوراً قریب آئی تھی۔ بھابھی، وہ مہر جان یہاں تھیں ابھی؟ زری نے آنسو صاف کرتے ان کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں زری، مہر جان یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ تو اپنی حویلی سے نکلتی ہی نہیں ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ثانیہ بھابھی نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے ان سے ملنا ہے، آج ہی ملنا ہے، پلیز آپ ڈرائیور سے کہیں نا مجھے ان کے پاس لے جائے۔ زرجان کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ 2 گاؤں چھوڑ کر اگلا گاؤں مہر جان کا تھا۔ وہ سید گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے خاندان کی گدی نشین تھی۔ بہت سال پہلے ایک جھگڑے اور سازش کے تحت ان کے خاندان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے خاندان سے یہ رتبہ چھیننے کی سازش کی گئی تھی، مگر تب وہ آگے آ کر اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت و ناموس کو سلامت رکھنے کی خاطر لڑ گئی تھی۔ انہوں نے بہت کم عمری میں گدی سنبھالی تھی اور اب تک اس کا تقدس قائم رکھے ہوئی تھی۔ زرجان کی گاؤں سے شہر جاتے ان سے ایک اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی۔ زرجان کو وہ نرم ہوسی مہر جان بہت پسند آئی تھی اور وہیں مہر جان کو بھی وہ پردے دار سی معصوم لڑکی بہت پیاری لگی تھی جس مہر جان سے ملنے کے لیے خواتین کی لائنیں لگی رہتی تھیں۔ زرجان کو ان تک آسانی سے رسائی مل جاتی تھی۔ اسے جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی تھی وہ انہی سے ملتی تھی۔ اس وقت بھی اپنے ذہنی سکون کی تلاش میں وہ انہی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ان کے بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ انسان اپنی ساری پریشانی بھول جاتا تھا۔ تم ہم سب سے ناراض ہو، اس لیے ہم سے دور جانا چاہتی ہو؟ ثانیہ بھابھی اس کے دل پر گزری قیامت سے انجان یہ وجہ سمجھ بیٹھی تھی۔ سردار ذاکوان جتوئی کو جیسی ہی اس کے ونی والے معاملے کی خبر ہوئی تھی، انہوں نے نہ صرف اس کی ونی بخشوا دی تھی بلکہ اس کے بھائی پر زبردستی کے لگائے قتل کے جھوٹے الزام سے بھی بچا لیا تھا۔ نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سب میں سے کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں، میں بس کچھ دن مہر جان کے پاس گزارنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے سب سے اجازت دلوا دیں۔ زرجان ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم پیکنگ کرو اپنی، میں منا لیتی ہوں سب کو، اور ہاں واپس آؤں تو یہ کھانا ختم ہونا چاہیے۔ ثانیہ بھابھی اسے مسکرا کر کہتی روم سے نکل گئی تھی۔ مہر جان کا سوچتے زرجان کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ سب خواتین اور مرد حضرات ابھی تک ڈرائنگ روم میں ہی جمع تھے۔ سب ہی جاننا چاہتے تھے کہ آخر ذاکوان جتوئی نے اس بدتمیزی کی اپنی سردارنی کو کیا سزا سنائی ہے۔ ان سب میں ایک شمیم بیگم ہی تھی جو بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی، جبکہ سفینہ بیگم اور باقی سب ان کے اسی ڈر خوف سے حیض اٹھا رہی تھی۔ جب اسی لمحے شبنم بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ یہ اتنی پریشانی سے نیچے کیوں آ رہی ہے؟ کہیں سردار سائیں نے اس لڑکی کو حویلی سے نکالنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ خالہ شبنم کا حواس باختہ انداز دیکھ خوش ہوتے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی خوشی غارت ہو چکی تھی جب ذاکوان عنائشہ کو باہوں میں اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا۔ سردار سائیں، کیا ہوا عنائشہ کو؟ شمیم بیگم گھبرا کے آگے آئی تھی، مگر ذاکوان ان میں سے کسی کی بھی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کا شائبہ تک نہیں تھا، صرف فکر تھی اپنی سردارنی کی جو بات سب کو گہرے شوق میں مبتلا کر گئی تھی۔ سردار سائیں کافی پریشان لگ رہے تھے نا عنائشہ کی خراب طبیعت کو لے کر؟ لگتا ہے محبت ہو گئی ہی ہے انہیں، اور بیوی کا مقام بھی دے چکے ہیں میری پوتی کو۔ ان سب کے اترے چہرے دیکھ شمیم جتوئی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا انہیں نیچا دکھانے کا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے اپنے کمرے کا حصے دار تو بنا سکتے ہیں مگر بیوی کا درجہ نہیں دیں گے۔ ایک بھگوڑی ماں کی بیٹی پر سردار سائیں اتنے جلدی اعتبار نہیں کر سکتے، اور اس سے پہلے کہ یہ چلاک ماں کی شاطر بیٹی کچھ کر پائے، میں خالہ کے ساتھ سردار سائیں کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ ان سے اس معاملے میں میری بات ہو چکی ہے، بہت جلد خالہ اس مقام پہ آئے گی اور تمہاری پوتی تمہاری طرح اس حویلی کا گمنام ستارہ بن کر رہ جائے گی۔ سفینہ بیگم کہاں کسی کی سننے والوں میں سے تھی، ہمیشہ کی طرح وہ شمیم بیگم کو وہیں چپ کروا گئی تھی۔ ذاکوان اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ عنائشہ کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔
جس کا ریزن درد تھا یا کچھ اور، دیکھنے والا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے؟ انائشہ کو ایک دم آگے کی جانب جھکتا دیکھ ذاکوان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ مجھے وامٹ ہو رہی ہے، پلیز گاڑی روکیں، انائشہ روحانسی آواز میں بولتی ذاکوان کو گاڑی روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ حویلی کے راستے سے وہ لوگ کافی آگے نکل آئے تھے۔ آس پاس کا ایریا کافی سنسان تھا، یہاں گاڑی روکنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر ذاکوان جتوئی نے اپنی سردارنی کے کہنے پر یہ رسک بھی لے لیا تھا۔ اس کے گاڑی روکتے ہی انائشہ باہر نکلی تھی۔ ذاکوان بھی گاڑی سے نکل کر اس کے قریب آیا تھا، لیکن ابھی وہ چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا جب انائشہ چاروں جانب نظریں دوڑاتی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتی واپس پلٹی تھی۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھائیے گا سردار سائیں۔ انائشہ اس کی دی شال اپنے اوپر سے چٹکتی نیچے پھینک چکی تھی اور اپنے پاس چھپائی دلشیر کی گن نکال کر ذاکوان پر تانی تھی۔ دلشیر کے بے عزتی کے دوران نظر بچا کر اس نے یہ گن ٹیبل سے اٹھائی تھی، جسے دلشیر بے دھیانی میں وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ذاکوان سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ پر ہی کھڑا اسے گھور رہا تھا، جو اب بالکل ٹھیک کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ صرف اس نے ایک ناٹک کیا تھا حویلی سے باہر آنے کے لیے، اور اب وہ ذاکوان جتوئی کی گاڑی لے کر یہاں سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تمہیں کیا لگا ذاکوان جتوئی، مجھے اتنے آرام سے اپنی غلامی پر مجبور کر لو گے اور میں تمہاری باندی بننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی؟ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ تم پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لو، مگر انائشہ اعظم خان کو کبھی اپنے اشاروں پر نہیں چلا پاؤ گے۔ انائشہ کے ہر لفظ سے نفرت ٹپک رہی تھی، جسے وہ سامنے کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے آرام سے سن رہا تھا۔ جب اسی لمحے انائشہ کے کانوں میں گاڑیوں کی آواز گونجی تھی، اس نے جیسے ہی دائیں بائیں دیکھا اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ تو یہ بات فراموش ہی کر گئی تھی کہ اتنے بڑے سردار کے گارڈز بھلا کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتے تھے۔ اس کے ہتھیاروں سے لیس گارڈز گاڑیوں سے اتر کر اپنی بندوقیں تانے اسی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بولو، کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ میں اپنے بارے میں تمہارے خیالات جاننے کا خواہش مند ہوں۔ ذاکوان اس کے چہرے پر پنپتے خوف کے سائے دیکھ چکا تھا۔ شبیر، ان سب کو یہاں سے لے کر جاؤ، مجھے کوئی ایک بھی یہاں آس پاس نظر نہیں آنا چاہیے، حکم ہے میرا، جس سے روگردانی کرنے والے کا انجام بہت دردناک ہوگا۔ ذاکوان نے اپنے خاص آدمی کو فون کرتے سب گارڈز کو واپس جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے لوگ اس پر جان دیتے ہیں، اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے اس نے ساتھ دھمکی دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اپنی سردارنی کا یہ روپ خود ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے حکم کی تعمیل کرتے سارے گارڈز وہاں سے ہٹ گئے تھے، جبکہ انائشہ منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سردار سچ میں سائیکو ہے؟ اس نے اپنے گارڈز کو کیوں بھیج دیا یہاں سے؟ انائشہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ ذاکوان نے اس کے گمسم انداز کو دیکھتے اسے واپس ہوش کی دنیا میں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے یہ گن ویسے ہی اٹھا رکھی ہے، تم پر چلاؤں گی نہیں؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ انائشہ اسے مزے سے کھڑا دیکھ دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ اب میں آپ سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتا ہوں سردار سائیں، آپ اس بات کی فکر مت کریں۔ ذاکوان نے اسے پوری تسلی دی تھی، جبکہ اس کے طنزیہ لہجے پر انائشہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ اس کی مقناطیسی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو وہ گھبرا کر فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ اچانک سے تیز ہوئی تھی۔ تم نے اپنے آدمیوں کو واپس کیوں بھیجا؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ انائشہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا تھا، کیونکہ سردار ذاکوان جتوئی کو گوارا نہیں ہے کہ اس کی سردارنی پر ہتھیار اٹھانا تو دور کوئی نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ ذاکوان کی ہر اگلی بات پر انائشہ کی گن پر گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا ذاکوان جتوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ تم جیسے انسان کی کسی بھی بات پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں ہے اب، اور نہ ہی میں اب مزید ایک پل بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ مجھے اب یہاں سے جانے دو، ورنہ میں… انائشہ نے اسے دھمکی دیتے گن پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ جس نے آج تک ایک چونٹی تک نہیں ماری تھی، وہ سامنے کھڑے شخص کو بھی
تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اس پر گولی چلانے کا کوئی ارادہ تھا۔ وہ صرف یہاں سے فرار چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نہ تو ذاکوان جتوئی اتنا بے خبر تھا اور نہ ہی دلشیر کہ اس کا گن اٹھانا نوٹ نہ کر پاتے۔ یہ پلان بنایا انائشہ نے تھا، مگر اسے پورا کرنے میں اس کی مدد ذاکوان جتوئی نے ہی کی تھی، جس بات کا انائشہ کے فرشتوں تک کو علم نہیں تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی سردارنی اس سے نفرت کی کس حد تک جا سکتی تھی۔ میں آپ کو صرف ایک ہی بات ہمیشہ کے لیے ازبر کروانا چاہتا ہوں سردارنی صاحبہ، کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ مجھ سے دور نہیں جا سکتی ہیں۔ جس دن آپ کی جانب سے میری ضد پوری ہو جائے گی، اگلے ہی لمحے آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گی۔ ذاکوان دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آ رہا تھا، جبکہ انائشہ اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے قریب آنے پر بھی گھبرا گئی تھی۔ آپ دور رہیں، ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ اس کے بالکل قریب آنے پر انائشہ کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ چلا دیں، مجھے ویسے بھی نفرتوں سے لڑنا بہت پسند ہے۔ ذاکوان اس کے بہت قریب پہنچتا اس کی کلائی اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ انائشہ نے اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے دور دھکیلنا چاہا تھا، جب اسی کھینچا تانی میں اس کی ٹریگر پر رکھی انگلی دب گئی تھی اور فائرنگ کی آواز نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے گولی نہیں لگی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ یہ گولی ذاکوان کو نہ لگی ہو، مگر ہاتھ پر محسوس ہوتی نمی دیکھ اس نے خوف سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ ذاکوان جتوئی کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ انائشہ نے اس سے فاصلے پر ہوتے اس کے بازو کی جانب دیکھا تھا، جہاں سے بہتے خون کو دیکھتے وہ اگلے ہی لمحے اپنے حواس کھوتے ذاکوان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر پائی تھی کہ اس کے ہاتھوں کسی انسان کا اتنا خون بہہ گیا تھا۔ مہر جان گاؤں کے راستے پر لمحہ بلمحہ گاڑی کو آگے بڑھتا دیکھ زرجان کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی، مگر اس سنگدل شخص کی بے وفائی کے زخم اس کی روح کو ایسے چھلنی کر چکے تھے کہ اس کا درد آنکھوں کے راستے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ثانیہ نے اسے سب گھر والوں سے اجازت لے کے دی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے کسی نے بھی زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے فوراً پیکنگ کی تھی اور ڈھلتی شام میں ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی حویلی کے پرانے اور سب سے قابل اعتبار ڈرائیور کے ساتھ تھی، جن کے ساتھ ہمیشہ وہ یونی سے آتی جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی آنکھیں موندے سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے اس سنگدل شخص کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بار بار اپنے سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کی آنکھوں کے پردے پر آن ٹھہرتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے ہی جنگ لڑنے میں مصروف تھی، جب اچانک فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی ایک جھٹکے سے روڈ کے درمیان رک گئی تھی۔ زرجان نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ ڈرائیور کے بازو پر گولی لگی تھی۔ چاچا جی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو گولی؟ زرجان بمشکل اتنا ہی بولی تھی، جب اس کے بہت قریب گاڑی کے شیشے پر گولیاں لگی تھیں۔ بیٹا، آپ نیچے جھک جاؤ، جلدی کرو، ڈرائیور نے درد سے کراہتے اسے نیچے جھکنے کو کہا تھا۔ زرجان خوف سے کانپتی فوراً نیچے جھکی تھی، جب گولی لگنے کی وجہ سے چکنا چور ہوئے کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ اور بازو میں بری طرح پوست ہوتے اس کی چیخیں نکال گئے تھے۔ زرجان کا بازو لہولہان ہو چکا تھا۔ گولیوں کی برسات مسلسل جاری تھی۔ زرجان نے اپنے بابا اور بھائی کو کال کرنے کے لیے موبائل ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر وہ ہڑبڑاہٹ میں کہیں نیچے گر چکا تھا۔ بے بسی سے زرجان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پر بکھر گئے تھے۔ چاچا، آپ کا بہت خون بہہ رہا ہے۔ ڈرائیور کی تکلیف کے خیال سے صدا کی نرم خو اور ہر ایک کا احساس کرنے والی زرجان پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بیٹی، وہ لوگ قریب آ رہے ہیں، وہ چاہے مجھے مار بھی دیں، مگر آپ گاڑی کا دروازہ نہیں کھولیں گی۔ ڈرائیور کو اب بھی بس اس کی جان اور عزت کی پرواہ تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ گاڑی تک پہنچتے فضا میں ایک بار پھر فائرنگ کی آواز گونج اٹھی تھی۔ چاچا، یہ اب کون فائرنگ کر رہا؟ زرجان کی جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ ایسی صورتحال اس کے ساتھ کبھی پیش نہیں آئی تھی، وہی جس کے یہاں پہنچنے کی ابھی دعا کی تھی میں نے، جو اب آپ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ چاچا یہ الفاظ ادا کرتے ایک جانب لٹک گئے تھے۔
زرجان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں پکارتی، کسی نے باہر سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ زرجان نے فوراً شال کو اپنے چہرے پر مزید اچھی طرح لپیٹتے اپنے نقاب کو ٹھیک کیا تھا۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ باہر نکلو! جو آواز زرجان کے کانوں سے ٹکرائی تھی وہ کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ میں نے کہا باہر نکلو! اس نے آگے کو جھکتے زرجان کی کلائی تھامی تھی، جسے پوری قوت سے چٹکتے زرجان اس کی جانب پلٹی تھی۔ خبردار مسٹر دلشیر، میرے قریب آنے کی اور مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں ان لوگوں کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گی، مگر تمہاری مدد کسی قیمت پر نہیں لوں گی۔ زرجان اس کٹور اور بے وفا انسان کو اپنے سامنے دیکھ غصے سے پاگل ہوتی چلائی تھی۔ باہر فائرنگ ابھی بھی ہو رہی تھی۔ دلشیر نے ایک نظر باہر اپنے آدمیوں کو دیکھا تھا، جو ان درجنوں کے حساب سے موجود لوگوں کو زرجان تک پہنچنے میں روکنے میں ہلکان ہو رہے تھے، اور اندر وہ زخمی شیرنی بنی اسے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس نے صرف ایک لمحے کو سوچا تھا، اور اگلے ہی پل اس کی کلائی دبوچ کر اسے ایک جھٹکے میں اپنی جانب کھینچتے باہر نکال لیا تھا۔ چھوڑو مجھے! یہ کیا کر رہے ہو تم؟ زرجان اس کی اس زبردستی پر چلا اٹھی تھی، مگر وہ بنا اسے کوئی جواب دیے کسی گڑیا کی طرح اٹھا کر کندھے پہ ڈالتا روڈ سے اتر کر سنسان گھنی جھاڑیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرجان نے اپنے ناخنوں سے اس کی گردن کو زخمی کر چھوڑا تھا، مگر وہ بنا اسے روکے خاموشی کے ساتھ اس کا غصہ سہتا، اسے ایسے ہی اٹھائے تیز تیز قدموں سے چلتا خطرے والی جگہ سے اسے نکال کے لے گیا تھا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو اب تک ان دشمنوں کے بھیجے آدمیوں کو عبرت کا نشان بنا چکا ہوتا، جنہوں نے ایک عورت پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ انہیں اس حرکت کا بہت اچھے سے جواب دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ کیا ہوا سردارنی سائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اسے دیکھنے کے لیے اندر آتی شبنم فوراً قریب آئی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی عنائشہ کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا جب اس نے ذاکوان کو گولی ماری تھی۔ وہ کدھر ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عنائشہ بکھلاہٹ زدہ سی بیڈ سے اٹھتی شبنم کے پاس آئی تھی۔ کون سردارنی سائیں؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شبنم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ تمہارا سردار، مطلب سردار سائیں، وہ ٹھیک ہیں؟ عنائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھیلا تھا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی بہت بڑا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی انسان کا اتنا سارا خون بہا ہے۔ اس کی فکر اور آنسو دیکھ شبنم دھیرے سے مسکرائی تھی۔ جی سردار سائیں تو بالکل ٹھیک ہیں، وہ نیچے جرگے میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے سختی سے ہمیں آپ کا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ شبنم اسے تھام کر واپس بیڈ پر بٹھاتے اپنے مخصوص مؤدبانہ لہجے میں بولی تھی۔ سردار سائیں کی تو آپ کے لیے بہت فکر دیکھی ہے، مگر مجھے ذرا علم نہیں تھا کہ آپ بھی سردار سائیں کو اتنا چاہتی ہیں۔ ویسے ہمارے سردار سائیں ہیں ہی اتنے اچھے، ان سے بھلا کیسے محبت نہیں ہوگی؟ جتوئی خاندان سمیت گاؤں کی لڑکیاں ایسے ہی تو پاگل نہیں ہیں نا ان کے پیچھے۔ شبنم نے مسکراتے لہجے میں بولتے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا تھا، مگر عنائشہ اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اپنی ہی ٹینشن کا شکار تھی۔ مجھے اسے دیکھنا ہے۔